دلچسپ انوکھی اور تعلیمی معلومات کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کیجیے اور لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ سلام دوستو، آج سے ایلین اور یو ایف اوز کے خاص موضوع پر ویڈیوز شروع کی جا رہی ہیں، جن میں آپ کو اس موضوع پر دنیا بھر میں کی جانے والی تحقیق کے حوالے سے ہر قسم کی مختلف حیرت انگیز معلومات اور نالج فراہم کیا جائے گا۔ اس موضوع پر ہماری ہر ویڈیو سے بر وقت آگاہی کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔ صدیوں سے انسانی ذہن میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید دوسرے سیاروں پر بھی زندگی پائی جاتی ہے، جس کو خلائی مخلوق کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ شاید انسان صدیوں پہلے اس خلائی مخلوق کے ساتھ زندگی بھی گزار چکا ہے۔ اس خیال کو 1960 کی دہائی میں اس وقت بہت فروغ ملا جب انسان نے پہلی دفعہ چاند کی سطح پر پاؤں رکھنے کا دعویٰ کیا، اور اسی دہائی میں امریکہ میں بہت سی جگہوں پر یو ایف اوز یعنی اڑن تشتریاں دیکھی گئیں۔ تب اس خیال نے اور بھی تقویت پکڑی کہ اگر انسان دوسرے سیاروں پر جا سکتا ہے تو دوسرے سیاروں کی مخلوق سیارہ زمین پر کیوں نہیں آ سکتی۔ مشہور امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2017 میں 24 ملکوں میں کیے جانے والے سروے کے مطابق آدھی دنیا خلائی مخلوق یعنی ایلینز کے وجود پر اس حوالے سے یقین رکھتی ہے کہ انسان اس کائنات کی واحد ذی عقل مخلوق نہیں ہے۔ اس حوالے سے انسان کی پیدائش اور انسانی تہذیب کے ارتقاء سے متعلق آج کل ایک نظریہ بہت فروغ پا رہا ہے۔ موجودہ دور کے بعض محققین کے مطابق بہت ذہین خلائی مخلوق ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے زمین پر اتری اور انسان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے اور میل جول کیا۔ اس نظریے کے مطابق خلائی مخلوق کا یہ میل جول ہی دراصل انسانی تہذیب کے ارتقاء کا باعث بنا۔ ان کے مطابق انسان اسی خلائی مخلوق کی تخلیق ہے اور اس کا تمدن، تہذیب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم اسی خلائی مخلوق کی دین ہے۔ اس نظریے کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا میں پوجے جانے والے دیوی دیوتا اگر سب نہیں تو زیادہ سے زیادہ دیوی دیوتا دراصل وہی خلائی مخلوق تھے، جن کو یہ ماہرین قدیم خلا باز یا زمانہ قدیم کے خلا باز یعنی اینشینٹ ایلینز کا نام دیتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق یہ قدیم خلا باز ہماری جدید سے جدید ٹیکنالوجی سے بھی ہزاروں سال آگے کی ٹیکنالوجی کے مالک تھے، اور ان کی اس ٹیکنالوجی کو قدیم انسان بالکل نہیں سمجھتا تھا، اور اس ٹیکنالوجی کے کرشمات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ان قدیم خلا بازوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اگرچہ یہ تصور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں نمودار ہو چکا تھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر کتابی شکل میں ہیرلڈ ٹی ولکنسن نے 1954 میں یو ایف او کے حوالے سے کئی کتابیں لکھ کر پیش کیا، لیکن اس نظریے کو ساری دنیا میں شہرت 1968 میں لکھے جانے والی ایرک وان ڈینیکن کی کتاب چیریٹس آف دا گاڈ سے ملی۔ ایرک وان ڈینیکن کو اس نظریے کا باپ مانا جاتا ہے۔ اپنی مشہور ٹی وی سیریز اینشینٹ ایلینز میں وان ڈینیکن کہتا ہے، اپنی نوجوانی کے ایام میں میں ایک کٹر کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا، جہاں ہمیں بائبل کے مختلف حصوں کا ترجمہ یونانی سے لاطینی اور لاطینی سے جرمن زبان میں کرنا ہوتا تھا۔ اسی دوران مجھے دنیا کے مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا شوق ہوا۔ میں نے ہر مذہب اور ہر اساطیر یعنی دیومالائی داستانوں کے متعلق ہزاروں صفحات پڑھ ڈالے۔ ہر مذہب میں ایک جیسی کہانی تھی، لیکن کردار اور نام مختلف تھے، کہ کوئی آسمان سے انسانوں کی طرف اترتا ہے اور انسان اس کو اپنا دیوتا مان لیتے ہیں۔ میں یہ پڑھ کر حیرت زدہ تھا۔ تب میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ کیا اصل میں قدیم انسان خلائی مخلوق کے زیر اثر تھا، نہ کہ دیوی دیوتاؤں کے؟ چیریٹس آف دا گاڈز نے سب طرف ایک سنسنی پھیلا دی، اور اس کے جواب میں فرینک ہربرٹ نے ڈیون نامی کتاب لکھی۔ پھر اسٹار ٹریک جیسی ٹی وی سیریز بنائی گئیں اور 2001 اسپیس اوڈیسی جیسی تخیلاتی فلمیں بنائی گئیں۔ ایرک وان ڈینیکن کے علاوہ اس نظریے کے مشہور ماہرین میں زکریا سچن، جارجیو ای سوکولوس، رابرٹ کے جی ٹیمپل، ڈیوڈ آئک، ڈیوڈ چلڈرس، فلپ کوپنس اور لنڈا مولٹن ہووے جیسے لوگ شامل ہیں۔ اس نظریے کے ماہرین کا کہنا ہے 20 جولائی 1969 کو امریکی خلا باز نیل آرمسٹرانگ اور باز آلڈرن نے سب سے پہلے چاند کی سطح پر قدم رکھنے کا شرف حاصل کیا اور کہا، ایک آدمی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے، مگر انسانیت کے لیے ایک عظیم جست ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ خلائی مخلوق کسی دوسری دنیا سے چاند کی سیر کو آئی ہو۔
یہ خیال پہلے صرف سائنس کی تخیلاتی کہانیوں میں پایا جاتا تھا، جبکہ اب یہی تخیلاتی خیال حقیقت کا روپ لے چکا تھا۔ اگر انسان آسمانوں میں سفر کر سکتا ہے اور دوسرے سیاروں پر جا سکتا ہے تو دوسرے سیاروں کی مخلوق زمین پر کیوں نہیں آ سکتی؟ جدید زمانے میں دیکھی جانے والی اڑن تشتریوں کے پس منظر سے ایک نظریہ وجود میں آیا کہ خلائی مخلوق ہزاروں لاکھوں سال پہلے زمین پر آئی تھی، جس کو قدیم انسانوں نے اپنا معبود سمجھ لیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق تقریباً ہر قدیم تہذیب میں ایسے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے کسی دور دراز کہکشاں سے آئے اور سیارہ زمین پر اترے، اور انسان اسی ہزاروں سال پہلے زمین پر اترنے والی خلائی مخلوق کی اولاد ہیں۔ ان کے مطابق انسانی علم، مذہب اور تہذیب کے ارتقاء کا سب سے بڑا ذریعہ وہی خلائی مہمان ہیں۔ ان کی تہذیب انسانی تہذیب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ماہرین یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان قدیم خلا بازوں نے سیارہ زمین پر بہت سی تعمیرات بھی کی تھیں یا ان تعمیرات میں مدد کی تھی۔ ان تعمیرات میں مصر کے اہرام اور ایسٹر آئی لینڈ کے موآئی مجسمے، انگلینڈ میں واقع سٹون ہینج، پیرو کی نازکا لائنز، جنوبی امریکہ کی قدیم تہذیبات کے مندر اور ان کے نوادرات سر فہرست ہیں۔ اس نظریے کے ماہرین اس بات کو ماننے پر بالکل تیار نہیں ہیں کہ قدیم انسان نے یہ تمام تعمیرات اور عجائبات کو اپنے قدیم دقیانوسی آلات سے تعمیر کیا تھا۔ جو تعمیرات آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی کرنی ممکن نہیں ہیں، وہ تعمیرات قدیم انسانوں نے صرف ہاتھ سے بنائے گئے چند اوزاروں سے کیسے کر لیں؟ ان قدیم تہذیبات کو لازمی کسی کی مدد حاصل تھی، کسی ایسی ذہین مخلوق کی مدد جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال آگے تھی۔ وہ سیارہ زمین کے باسی نہیں تھے، بلکہ وہ کائنات کی کسی اور کہکشاں کے کسی اور سیارے سے زمین پر آئے تھے، جن کے پاس لاکھوں میل کا سفر گھنٹوں اور دنوں میں طے کرنے والے خلائی جہاز تھے۔ حتیٰ کہ مئی 2008 میں ویٹیکن کی جانب سے ایک چونکا دینے والا بیان جاری ہوا۔ اپنی 2000 سالہ تاریخ میں کیتھولک چرچ نے پہلی دفعہ اس بات کو تسلیم کیا کہ کائنات میں دوسرے سیاروں پر بھی ذہین مخلوق پائی جا سکتی ہے، اور یہ بات خدا پر یقین سے متصادم نہیں ہے۔ اگر انسان کا چاند پر جانا ایک سچ ہے تو خلائی مخلوق کا زمین پر آنا سچ کیوں نہیں ہو سکتا، جس نے ماضی بعید میں انسانوں کو تہذیب سے روشناس کیا۔ سن 2002 میں خلائی جہاز مارس اوڈیسی نے مریخ کی سطح کے نیچے برف کے عظیم ذخائر دریافت کیے تھے۔ پانی اور برف کی دوسرے سیاروں پر موجودگی زندگی کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق قدیم ہندو داستان رامائنا میں بیان کیے گئے شاہی اڑن کھٹولے ویمانا دراصل اس دور کے خلائی جہاز تھے جو سیکنڈوں میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اس نظریے میں ایک قدیم شخصیت اینوک کا ذکر بھی آسمان سے آنے والے اڑن کھٹولے کے حوالے سے ملتا ہے۔ اس شخصیت کو اسلام میں حضرت حنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے متعلق مانا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل تھے اور 365 برس کی عمر میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں خلائی مخلوق کے زمین پر اترنے کے ثبوت کے طور پر اس نظریے کے ماہرین میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق سے کھدائی سے دریافت ہونے والے قدموں کی تحریروں اور آثار قدیمہ پر نقش تصاویر پیش کرتے ہیں، جن میں ہمارے نظام شمسی کے علاوہ فلکیات کی بہترین معلومات ہیں۔ اس دور کے لوگوں نے کسی دوربین یا کسی اور سائنسی آلے کے بغیر یہ معلومات کیسے حاصل کیں؟ اس نظریے کے مطابق جو قدیم انسان جانوروں اور پرندوں کے شکار اور قدرتی طور پر اگنے والی سبزیاں اور پھل پھول کھا کر زندگی بسر کرتا تھا، اچانک سے دیو ہیکل تعمیرات شروع کر دیتا ہے، بہترین آبپاشی اور زراعت کرنے لگتا ہے، زندگی کو ایک مربوط سماجی نظام کے تحت گزارنے لگتا ہے۔ آخر ان سب کے پاس یہ تمام وسائل کہاں سے آئے اور ان کو یہ سب کس نے سکھایا؟ کس نے ان کو بے مثال سائنسی بنیادوں پر بننے والے اہرام مصر اور ابو الخول جیسی دیو ہیکل عمارات کی تعمیر سکھائی؟ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کی چوٹیوں پر تعمیر کرنا کس نے ان کو سکھایا؟ ان قدیم لوگوں کو لکھنے پڑھنے کے لیے لسانی رسم الخط کس نے دیا؟ ان لوگوں کو ثقافت کے اصول کس نے سکھائے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات میں اس نظریے کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ کائنات کی دوسری کہکشاؤں اور سیاروں سے آنے والے ایکسٹرا ٹیریسٹریلز یعنی ایلین تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کیا ورثہ پیچھے چھوڑا؟ وہ واپس کہاں لوٹ گئے؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ اس نظریے کے ماہرین ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں دن رات مصروف ہیں اور ساری دنیا میں اپنے نظریے کے ثبوت کی تلاش میں سفر کرتے ہیں۔ ایلینز اور یو ایف اوز پر نئی معلومات کے ساتھ نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔